عوام کا کوئی احترام ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ 8 فروری کو جیتے ہوئے تھے، وہ کورٹ کے اندر دہشت گرد بنا کے نظریے کی سزا جو ہے وہ بھگت رہے، پیش ہو رہے ہیں، اور جو فارم 47 کے پیداوار ہیں، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، مینڈیٹ چوری کرنے والے اس وقت کرسیوں کے اوپر براجمان ہے زبردستی، لاٹھی گولی کی سرکار کی وجہ سے وہ اس وقت براجمان ہے، اور وہ خیر سے سارے کے سارے اپنے پرانی ٹویٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شرم کرے، کوئی حیا کرے، کیونکہ آپ نے اپنے ملک میں الیکشن چرایا، فارم 47 والی حکومت پی ڈی ایم نے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل اے نے، آپ نے تمام بندوقیں لے کے آپ نے آر او کے دفتر کے اوپر حملے کیے، اور آپ نے فارم 47 کے ذریعے آپ نے ریزلٹ چینج کیا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک مسلمہ حقیقت ہے، پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے، میرے لیڈر عمران خان کی لیڈرشپ میں ہم جڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی ثوابی جلسہ ہوگا، پاکستان تحریک انصاف آپ کو نظر آئے گی بھرپور پرامن اپنی آواز اٹھاتے ہوئے اور احتجاج کرتے ہوئے۔ میرے ساتھ کمل چودھری صاحبہ بھی کھڑے، وکیل کھڑے، آئی ایم ریلی سوری میڈیا اب ان سے بات کریں، کیونکہ میں نے اس وقت گجرانوالہ ATC میں جا کے 302 قتل کے مقدمے میں نے جا کے پیش ہو رہا ہے۔ بتا دیں کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، ہم سب 25 کروڑ عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، سب کو پتا ہے کہ عمران خان میرے لیڈر بے گناہ ہیں، ان کو جھوٹے کیسز میں اندر کیا ہوا ہے، کیونکہ سیاست میں نواز شریف، شہباز شریف، زرداری ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں میرا خیال ہے کہ دوسرے ملکوں کے بجائے اپنے ملک میں رول آف لا کو ٹھیک کرنا چاہیے، کہ 9 مہینے سال ورکرز، لیڈران بے گناہ جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ضمانت بھی نہیں ہوتی، اور اگر ضمانت ہو جاتی ہے بے گناہ 1 سال، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ہے۔ کسی ملک کی طرف دیکھنے بجائے اپنے ملک میں رول آف لا کے لیے ہم نے اور آپ نے کھڑے ہونا ہے، انصاف کی خاطر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ مجھے اتنا یقین ہے کہ جہاں پہ انصاف نہیں بھی مل رہا، ایک دن ضرور یہ آیا کہ میرا لیڈر بے گناہ عمران خان انشاءاللہ دوبارہ عوام کی طاقت سے وزیر اعظم بھی بنے گا اور ہمارے اور آپ کے درمیان ہوگا۔ ہم اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اپنے آئین اور قانون کی طرف دیتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ آئین اور قانون کو آج کل مسخ کیا ہوا ہے پی ڈی ایم نے اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ اوور ٹو کمل چودھری صاحب۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس طرح زرتاج نے بتایا، یہاں پہ 4 کیسز تھے، اور آج ایک کیس میں تو اویلیبل اور 2 کیسز میں نان اویلیبل وارنٹ ایشو ہوئے ہوئے تھے، میرے بھی ان کے بھی، اور خالد صاحب نے جو ہے وہ ابھی ہمارے کیس پلیٹ کیے ہیں۔ سو کل میری راول پنڈی کے جو آرے بازار کا کیس ہے، جو GHQ کا کیس بنا کے الگ سے چلایا جا رہا ہے ٹرائل، اس میں خان صاحب کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس میں پارٹی کے تمام لیڈرشپ کو ٹرائل الگ سے کیا جا رہا ہے، اور بڑا سپیڈی ٹرائل ہے، کل وہ صبح ATC میں لگا ہوا ہے۔ سو جس طرح زرتاج بتا کے گئی ہیں، ہمیں صرف اور صرف ATC میں کلبھوشن یادو کو پاکستان میں پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہو یا لیڈران ہو، ان کو دہشت گرد بنا کے دہشت گردی کی عدالتوں میں بلایا جاتا ہے۔ لیکن ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سیاست کے نام پہ سیاسی بغض کا، نعت کا، اور ایک کیا کہتے ہیں شدید قسم کی، جس کو کہتے ہیں نا، وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے۔ یہی حالات آپ کو اڈیالہ میں قیدی نمبر 804 عمران خان کے نظر آتے ہیں۔ صرف ایک ٹرائل ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آپ ایک کیس میں 1 دفعہ سزا دے سکتے ہیں، وہی کیس کے بچے ہو رہے ہیں، کبھی وہ القادر کیس کا پتہ لگتا ہے جی اب دوسرا بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ سیکنڈ نمبر 3، پھر توشہ خانہ، جنہوں نے مرسڈیزیں لی، جنہوں نے BMWs لی، وہ پوچھتے کہاں، کون سی BMW، اور ان کو کوئی نہیں پوچھتا، نہ ان کے ہاروں کو کوئی پوچھ رہا ہے، نہ بلاول ہاؤس کا کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ 5 ارب روپے کا جو اتنا بڑا سفید ہاتھی ہے، یہ گفٹ ہوا تھا تو کس کھاتے میں ہوا تھا۔ لیکن عمران خان کو جناب جھوٹے کیسز میں وہ اندر بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ عمران خان اور اس کی پارٹی کے لیے ہے۔ ابھی جس طرح امریکن الیکشنز کی بات ہوئی، تو میں یہاں پہ توجہ دلانا چاہتی ہوں پاکستانیوں کو کہ الحمدللہ پورے الیکشن میں کسی الیکشن کمشنر کا ذکر بھی نہیں آیا، کسی الیکشن کمیشن کا ذکر بھی نہیں آیا۔ اس لیے 45ویں صدر جو ہے وہ 47ویں صدر دوبارہ منتخب ہو گئے۔ یہاں پہ 45 فارم آنا تھا اور فارم 47 نکل کے آ گیا تھا۔
45 और 47 अगर इलेक्शन कमीशन के हथे चढ़े तो फॉर्म बन जाता है, और अमेरिका में अगर इलेक्शन कमीशन ना हो तो बंदा जो है वो आवाम की ताकत पे दोबारा सदर बन जाता है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट किसी साइड पे भी हो। सो ये फ़र्क होता है। तो हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हमें भी ऐसे वबालों से हमारी भी जान छुड़वा जो नोटिफिकेशन रोक के बैठ जाते हैं और आरओज़ के नाम पे पूरा इलेक्शन रिग करवा देते हैं। मैडम एक चीज़ बताइएगा कि एक तो ये बता दें कि 27वीं तरमीम की भी अब बात हो रही है दोबारा से, और दूसरा ये बता दें कि पहले मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पीटीआई के साथ खासे चलते रहे, और बाद में वो 26वीं तरमीम जब होनी थी तो उसमें उन्होंने जाके वोट भी किया और सारा मामला किया। अब पीटीआई और जेयूआई फे के जो मामला हैं वो आगे किस तरह आप चलते हुए देख रही हैं, और 27वीं तरमीम के हवाले से बताइएगा। देखिए 26वीं तरमीम में जो बैकडोर से इन्होंने क्योंकि मैंडेट नहीं है ना, जब कठपुतलियां मुसल्लत की जाती हैं असेंबली में बगैर मैंडेट के आते हैं तो उनको अब एक ही टेंशन है, उनको टेंशन ये है कि उन्होंने मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई है और अब अपनी भी बढ़वानी है। तो जब मुलाजमीन होते हैं ना किसी फॉर्म में मुलाजिम जो होते हैं उनको ही अपनी मुद्दत मुलाजमत की फिक्र होती है, जो आवाम के वोट की ताकत पे आते हैं वो आवाम की तरफ देख रहे होते हैं। इसलिए जब ऐसी तरमीम होती हैं तो आधी रात को की जाती हैं, ना उसमें आवाम शामिल होती है ना अवामी नुमाइंदे शामिल होते हैं। एक मुलाजमों की मुद्दत बढ़ाते हैं, फिर उनकी तरफ देखते हैं कि अब इनकी भी मुलाजमत को बढ़ा दिया जाए। 27वीं तरमीम का वाहिद मकसद ये है कि ये कितना कोशिश कर रहे हैं कि हर अपने मोरे को ज़्यादा देर तक इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत रखना है, बिठाना नहीं है, मुसल्लत रखना है। मैंने लफ्ज़ मुसल्लत पे ख़ास इन्वर्टेड कॉमर्स डाल रही हूँ, तो वो उसके लिए बैकडोर ही इस्तेमाल होगा। और वो इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन, जब लीगल लेजिस्लेशन लीगल फ्रेमवर्क के तहत आती हैं तो उसमें, क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का रिटर्न आइन है तो इसलिए आइन सुप्रीम है, असेंबलियाँ पार्लियामेंट उसके नीचे और तमाम इदारे उससे नीचे आते हैं। किसी भी सुप्रीम जो आपका मुसवदा होता है उसमें कभी भी इस तरीके से हैपैजेडली चेंजेस नहीं की जाती जिस तरह ये 26वीं तरमीम की गई, कोई मजाक नहीं था। उसमें अवाम की भी राय शामिल की जाती है, ना अवाम के नुमाइंदे हैं ना अवाम की राय है। 27वीं तरमीम भी इसी किस्म की एक हैपैजेड किस्म की चोरी बचाने वाला काम है। 26वीं तरमीम में क्योंकि इतनी जल्दबाजी की गई कि बहुत सारे लकूना छोड़े गए, अब उनको पूरा करने के लिए 27वीं, और दूसरा इनका दिल है कि मिलिट्री कोर्ट्स को लेजिटिमाइज कर दें, दूसरा इनका दिल है कि इस असेंबली की, इस नाजायज़ असेंबली की मुद्दत भी बढ़ा दी जाए ताकि ये भी बैठे रहें। जहाँ तक जेयूआई की बात है, जहाँ पर आप आवाम के जो इंटरेस्ट के लिए जिधर भी वो कॉपरेट करेंगे हमारे दरवाजे खुले हुए, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के वोट की बुनियाद पर इलेक्ट होकर फॉर्म 45 पे आए थे, जिनको फॉर्म 47 पे जो है वो जिनका रास्ता रोका गया। और अभी आपने पूछा था पहले कि अमेरिका की तरफ क्या देख रहे हैं रिहाई के लिए, तो मैं वाजे कर दूं, इमरान खान अवाम के लीडर हैं, अवाम पूरी पाकिस्तान की उनके पीछे खड़ी हुई है। पाकिस्तान में सुप्रीम जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है आइन में लिखा हुआ है, स्टेट का मतलब पाकिस्तान की अवाम है। जब अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है तो इसलिए इमरान खान भी डटे हुए हैं। तो हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बुखलाए हुए हैं, जिनकी अब इस वक्त कांपे टांग रही हैं, जिनके वेंटिलेटर उखड़ने शुरू हो गए हैं, जिनको सांस आने अब बंद हो गए हैं, जो खुद कहते थे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, उन बेगर्स को इस वक्त बड़ी टेंशन हुई है। तो कोई जाके जिनीवा बैठ गया है, किसी के गले में दर्द हो गई है, किसी के पेट की चर्बी बढ़ गई है, किसी का छोटा सा ऑपरेशन आ गया है, वो सारे अचानक से चिड़िया का चंबा जो है वो पाकिस्तान से उड़ गया है। इसमें ज़रा नज़र रखिएगा कि क्या ऐसी वजह है, इतनी कांपे क्यों टांगनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए हम तो उनकी तरफ नहीं देख रहे, लेकिन इधर जो बैठे हुए थे, जो उनकी वजह से बिठाए गए थे, उनकी इस वक्त पता नहीं नजरें घूम गई है या वो कोई महंगे महंगे हो गए। इमरान आप बिलाल भाई इधर दे देना। पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई के वर्कर्स ने मुझे बीइंग प्रोफेशनल लॉयर जो ट्रायल्स चल रहे हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट फैसलाबाद में, उसमें एंगेज किया है, और मैं अपने भाई मलिक खालिद शफीक साहब के साथ इन मुकदमात के ट्रायल्स जो हैं उनको कंडक्ट करवा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस बनाए जाते हैं और वो केसेस फेक होते हैं, तो वो केसेस बनाने में
بہت سارے پروسیجرل اکیڈیمک اینڈ لیگل ڈیفیکٹس اینڈ فلاز رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ کہانیاں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں. 9 مئی کے جو کیسز فیصل آباد میں ابھی میں نے جو آ کے فائلز دیکھی ہیں وہ چونکہ جھوٹے کیسز ہیں اور میئرلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر بیس کر رہے ہیں تو ان میں بہت سارے لیگل ڈیفیکٹس اینڈ فلاز ہیں. اس میں اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے وہ 13 نومبر فکس ہوئی ہے ایک کیس میں اور ریمیننگ کیسز میں 20 نومبر ڈیٹ فکس ہوئی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس ٹرائل کو کنڈکٹ کریں گے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی بے گناہ لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے بے گناہ کارکنان کو اللہ کو منظور ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ ان مقدمات میں ایکوٹ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج فیصل آباد میں 732 مقدمہ اور 835 اور 1270 مقدمات کا ٹرائل تھا جس میں مین لیڈرشپ کو بھی انہوں نے کال کیا تھا. آج تقریباً 80% جو لیڈرشپ مین لیڈرشپ پی ٹی آئی کی ہے وہ آج حاضر ہوئی ہیں اور وہ کچھ کی ایگزمپشن فائل کی ہے. چونکہ اب کیس مین لیڈرشپ آئی ہے ان کی کوشش ہے کہ سپیڈی ٹرائل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم کورٹ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں گے. امید ہے کہ کورٹ بھی لا کو فالو کرے گی اور جو آئینی جو رائٹ ہے یا قانون کے مطابق اس کو فیصلہ کرے گی. امید ہے کہ انشاءاللہ جو مین لیڈرشپ ہے ہماری پی ٹی آئی کی جو فرسٹ اسٹیپ میں وہ انشاءاللہ اس میں سے نکلے گی. 2 کیسز گئے ہیں 20 نومبر کو اور ایک ہے 13 کے لیے. 835 جو ہے تھانہ سول لائن کا وہ 13 کے لیے 13 نومبر کے لیے. باقی جو 20 کے لیے فکس کیے ہیں. تھینک یو.